बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलामा लाहौती पर इसरारी की खूबसूरत किताब जिन्नात का पैदाइशी दोस्त। जिन्नात कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरह रहते हैं? एक सोच है, एक ख्याल है, एक गुमान है। सदियों इस पर बहुत लिखा गया, पढ़ा गया, सोचा गया। मफरूज़े, अफसाने, ख्यालात, तसव्वुरात, हद से कहीं ज़्यादा। लेकिन कोई इस नतीजे पर नहीं पहुंचा कि जिन्नात रहते कहाँ हैं और जिन्नात का मस्कन क्या है। क़ारीन, जिन्नात हर इस जगह रहते हैं जहाँ इंसान रहते हैं, और हर इस जगह रहते हैं जहाँ अल्लाह ताला का निज़ाम है। फ़िज़ाओं में, हवाओं में, पहाड़ों में, दरियाओं में, गारों में, पानी के अंदर, पानी के नीचे, ज़मीन के अंदर, ज़मीन के नीचे, हर इस जगह जहाँ आपका गुमान और ख़याल नहीं और तसव्वुर नहीं। आइए फिर आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक दरवेश का किसी गांव में आना जाना था। अल्लाह वाले थे, खुदा रसीदा थे। साल के बाद अपने मुरीदीन के यहाँ तशरीफ़ लाते थे। इन्हें अल्लाह अल्लाह सिखाते, अमाल की तलकीन देते। एक दफ़ा मुरीदीन ने शेख से शिकवा किया कि दरिया का पानी बहुत चढ़ा हुआ है, बंद जितने भी हैं सब टूट चुके हैं, इर्द गिर्द के तमाम इलाके ज़ेरे आब आ गए, मकान गिर गए, जानवर बह गए, कई इंसानी जानें ख़त्म हो गईं। अब दरिया का रुख हमारी तरफ है, आप दुआ फरमाएं और कोई ऐसी तरतीब बताएं कि हम दरिया के पानी और तुग़यानी से बच जाएं। शेख सर झुकाकर मराकबे में अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ मुतवज्जो हुए। बहुत देर के बाद सर उठाया तो फरमाने लगे कि मुझे कोई एक जवान चाहिए, इसको कश्ती में बिठा दें और कश्ती जिस तरफ चले चलती जाए, आपका मसला हल हो जाएगा। एक मुरीद ने जुर्रात करते हुए पूछा कि शेख ये फरमाइए कि जवान फिर जाएगा कहाँ? फरमाया, न पूछते तो अच्छी बात थी, अब पूछ लिया तो तुम्हें बताए देता हूँ। दरअसल हम इस जवान को शाह जिन्नात के पास भेजना चाहते हैं, जो दरियाओं की तह के नीचे तख्त बिछाए, महफिल लगाए, मखलूक खुदा के मसाइल में मुसलसल फ़िक्रमंद हैं। जब इनके पास हम अपना कासिद भेजेंगे तो यकीनन पानी की तुग़यानी में ठहराव आ जाएगा और तूफ़ान थम जाएगा। इन्होंने एक जवान को तैयार किया, जो 20-25 साल का एक जवान। वो नहाया धोया, साफ सुथरे कपड़े पहने, खुशबू लगाई। शेख ने इसे थपकी दी और दम करके इसे कश्ती पर बिठा दिया। तमाम बस्ती देखती रही कि कश्ती जा रही और वो बैठा हुआ, हत्ता कि इतना दूर कि कश्ती नज़र आना बंद हो गई और वो वापस चले गए। कई सोचें, कई बातें, मगर 3 दिन के बाद वो जवान अपने घर वापस आया। आंखें फटी, ज़बान बंद। वो फिज़ाओं और खलाओं में घूर घूर कर देखता था। आते ही वो सो गया, बहुत लंबी नींद सोया। जब लंबी नींद के बाद उठा तो इसने अपने जिस्म को पुरसकून महसूस किया। सब इकट्ठे इस इंतज़ार में थे कि ये कहाँ गया था, क्योंकि वाकई इसके जाने के बाद दरिया की तुग़यानी में कमी आई और 3 दिन के अंदर अंदर दरिया की सतह नीचे चली गई और तूफ़ान थम गया, बल्कि ख़त्म हो गया। 3 दिन के इस वक्फे ने इसकी तलब तड़प तवज्जो को और बढ़ा दिया। वो जवान बोला, कश्ती में जाते जाते एक जगह मुझे गनूदगी महसूस हुई और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं पानी के अंदर नीचे डुबकी लगाने के अंदाज में नीचे ही नीचे जा रहा हूँ, और इतना गहरा जा रहा हूँ कि शायद मैंने मीलों सफ़र किया। दरिया तो इतने गहरे नहीं होते, शायद समुंदर इतने गहरे होंगे। अचानक मुझे आवाज़ें आना शुरू हुईं और एकदम मेरी आँख खुली। मैंने महसूस किया कि मैं कुर्सी नुमा नशिस्त पर बैठा हूँ। हर तरफ अजीब व गरीब शक्लों वाले लोग बैठे थे। सामने तख्त पर भी एक अजीब व गरीब शक्ल के शख्स थे, जिनकी आवाज़ में रौब और गरज थी। इनकी गुफ्तगू चलती रही, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें हो रही थीं, और आखिरकार एक साहब ने खड़े होकर शहनशाह आज़म से अर्ज़ किया,
فلاں درویش نے فلاں گاؤں سے ایک قاصد آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ دریا کی طغیانی سے ان کے گاؤں اور بستی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور انسانی جانوں کو نقصان حد سے زیادہ بڑھنے والا ہے، اور پورا گاؤں ڈوب سکتا ہے۔ آپ توجہ اور مہربانی فرمائیں کہ جنات کی حفاظت کا ایک دستہ ایسا ہو کہ جو پانی کے رخ کو اس کے گاؤں کی طرف سے موڑ دے۔ اس طرح کی فریاد کی، درخواست کی اور شہنشاہ اعظم سے عرض کیا۔ ان کی اس فریاد اور درخواست پر شہنشاہ اعظم نے سر ہلایا اور ایک اشارہ سے اپنا حکم سنایا، اور ساتھ یہ کہا کہ یہ ہمارا مہمان ہے، اسے 3 دن اپنے پاس مہمانی اور میزبانی کا اچھا شرف دو، اور 3 دن کے بعد بہترین تحائف کے ساتھ اسے اس گاؤں پہنچاؤ، کیونکہ وہ درویش ہمارے بہترین دوست ہیں، اور ان کا ہر حکم ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ اور ایک رعبدار اور وزن دار لہجے میں انشاءاللہ کہہ کر فرمانے لگے کہ اللہ نے چاہا تو وہاں طوفان اور طغیانی نہیں آئے گی۔ وہ نوجوان کہنے لگا، مجھے کچھ عجیب و غریب مخلوقات کے لوگوں نے وہاں سے اٹھا لیا، اور میں وہاں سے چلا۔ ایک شاہی محل نما مہمان خانہ تھا۔ اس شاہی محل نما مہمان خانے میں مجھے ٹھہرایا گیا۔ ایسے اعلیٰ کھانے، ایسے بہترین بستر اور ایسا اچھا نظام کہ میں نے دنیا میں شاید نہ کبھی دیکھا نہ سنا۔ واقعی میری وہاں زندگی جو 3 دن گزری بادشاہوں اور شہزادوں کی طرح گزری۔ نہ وہاں غم تھے، نہ روگ تھے، نہ پریشانیاں۔ دکھ نام کی چیز وہاں بالکل نہیں تھی، غم اور مشکلات وہاں بالکل نہیں تھے۔ 3 دن میں نے وہ کھانے کھائے جو شاید مغل بادشاہوں نے بھی نہ کھائے ہوں، اور 3 دن مجھے وہ پوشاکیں پہنائی گئیں اور ایسے بہترین لباس سجائے گئے کہ میری عقل اور سوچ حیران۔ اور 3 دن میں نے اپنی زندگی میں شہنشاہیت دیکھی۔ جب تیسرا دن ہوا تو کچھ خدام میرے پاس آئے کہ آپ کے جانے کا وقت ہے اور روانگی ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ جب میں ان کے ساتھ گیا تو کچھ ایسا سامان تھا جو بطور ہدیہ کچھ میرے لیے اور کچھ اس درویش اور شیخ کے لیے تھا۔ بس پھر اسی طرح میں نے محسوس کیا کہ میں پانی کا سفر طے کر رہا ہوں، اور پانی کے سفر سے پھر میں نے اپنے آپ کو اپنے گھر دیکھا۔ قارئین، جنات پانی کے نیچے بہت رہتے ہیں، پانی کے کنارے رہتے ہیں، کھلی قبروں میں رہتے ہیں۔ مکلی ٹھٹھا کے سفر کے دوران میری ایک بوڑھے جن سے ملاقات ہوئی۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ بوڑھا جن ہے۔ میں بیٹھا سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، اور خاص جذبے اور کیفیت کے ساتھ، خاص وجد اور وجدان کے ساتھ میں پڑھ رہا تھا۔ اسی طرح پڑھتے پڑھتے میرے سامنے ایک جوگی آیا جو بین بجا رہا تھا، اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ادھر میری سورۃ فاتحہ، ادھر اس کی بین۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کی بین کی آواز بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور ایسے ہے کہ اس کی بین کے سوراخوں سے بجلیاں نکل رہی ہوں اور حیرت انگیز لہریں نکل رہی ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہ اپنی بین کی آواز کے ذریعے میری سورۃ فاتحہ کا ربط ختم کرنا چاہتا ہے۔ نامعلوم اچانک میرے اندر کیا خیال آیا، اور میں نے یکا یک سورۃ فاتحہ کی توجہ اس کی بین کی طرف کر دی، اور بین کے تصور کے ساتھ سورۃ فاتحہ وجد، وجدان، کیف اور کیفیات اور سچے جذبے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پڑی تھی تو دھماکے کے ساتھ اس کی بین پھٹی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور کچھ ٹکڑے میرے سامنے بھی آ کر گرے۔ اس نے دونوں ہاتھ منہ پر مارے اور کہنے لگے کہ کس بندے کے سامنے بیٹھ گیا، اور اپنے آپ کو کوسنے لگا، حتیٰ کہ اپنے آپ کو گندی گالیاں دینے لگا۔ میں مسلسل سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا اور اللہ کے نام کے سچے جذبے کے ساتھ پڑھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں، میں اللہ تعالیٰ کے کلام سے واقف تھا مگر اس کی طاقت سے واقف نہیں تھا۔ میں دراصل ایک جن ہوں، اور میں جوگی کے روپ میں یہاں لوگوں کو بین بجا کر، نیولے اور سانپ کی آپس میں جھڑپ دکھا کر لوگوں کی جیبیں صاف کرتا ہوں، اور اچھے خاصے پیسے روز کما کر جاتا ہوں۔ میں نے آپ کو ایسے بیٹھے ہوئے دیکھا کہ میں نے کہا کہ آپ سے بھی مال حاصل کروں،
لیکن میں نے بین بجائی، آپ نے توجہ کی، پھر میں نے اپنی بین کو اپنی خاص طاقت کے ساتھ بجایا، اور جب میری خاص طاقت ہوتی ہے تو بین سے بجلیاں نکلتی ہیں۔ حتیٰ کہ میں خاص طاقت اور استادی کے ساتھ بین بجاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ میرے قریب خشک لکڑیاں اور گھاس پھوس نہ ہو۔ کئی بار میرا تجربہ ہوا ہے کہ بین کی آواز کی بجلیاں خشک لکڑیوں اور گھاس پھوس کو آگ لگا دیتی ہیں۔ بین کی آواز سے خود میرا اپنا لباس جلا اور کئی لوگوں کے لباس جلے۔ پھر میں نے اپنی طاقت کے ساتھ بین بجانی شروع کی، لیکن آپ جو پڑھ رہے تھے اس پڑھنے نے مجھے ناکام کر دیا، اور حتیٰ کہ میری بین پھٹ گئی، اور یہ میری زندگی کا سرمایہ تھا۔ میں نے اس بین پر بہت مشق اور ریاضت کیا ہوا تھا، اور یہ بین ایسی تھی جس کے ذریعے سے میں نے بہت مال کمایا۔ آپ نے بین کو توڑ دیا۔ پہلے مجھے آپ پر غصہ آیا، پھر پیر استاد کا ایک قول یاد آیا کہ کسی فقیر سے الجھنا نہیں، ورنہ تمہاری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ بس پھر میں آپ کے قدموں میں گر گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ اب میں کیا کروں؟ میری بین ٹوٹ گئی ہے، میری روزی کا ذریعہ ختم ہو گیا ہے۔ اگر یہ روزی کا ذریعہ تھا تو میں اپنا نظام چلا رہا تھا، آج وہ روزی کا ذریعہ ختم ہو گیا۔ اب میں کروں تو کیا کروں؟ وہ مجھ سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا، اور میں مسلسل بیٹھا سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ پھر اچانک، شاید سورۃ الفاتحہ کی برکت تھی، میرے دل میں خیال آیا یہ جن ہے، اور کافر جن ہے، کیوں نہ سورۃ الفاتحہ کی توجہ اور اثر اس کے دل پر ڈالا جائے، اور اس کے دل میں ایمان داخل ہو، اور کفر ختم ہو، اور کفر ٹوٹ جائے۔ بس خیال آتے ہی میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس کے تصور کو اس کے دل پر ڈال دیا، اور بہت ڈالا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے اپنا سینہ پکڑ لیا، ایسے جیسے کسی کو دل کا دورہ پڑتا ہے۔ لوٹ پوٹ گیا، تڑپ گیا۔ آوازیں تھیں جو نکل رہی تھیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آوازیں کیا ہیں۔ بس اس کے اندر ایک ہلچل تھی، اس کے اندر ایک بے چینی تھی۔ میں مسلسل سورۃ فاتحہ پڑھتا رہا، اور سورۃ فاتحہ کے ہی تصور کو توجہ بنا کر اس کے دل پر ڈالتا رہا، اور اس تصور کے ساتھ کہ اس کے اندر کا کفر ٹوٹ جائے، اور وہ تالا کھل جائے جو ہدایت کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ یہ جوگی جو کہ جن بھی تھا، تھوڑی ہی دیر میں ہوش میں آیا، اور پریشان ہو کر کہنے لگا، جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ مجھے بھی پڑھا دیں، اس کی لذتیں آپ لے رہے ہیں، وہ لذت میں بھی چاہتا ہوں۔ اب میں بولا، اور میں نے اس سے کہا، اس لذت کو لینے کے لیے ایمان کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، اور ہدایت کی زندگی پر آنا ہوگا۔ بے تاب اور بے چین ہو کر کہنے لگا، جو چاہیں گے میں کروں گا، اور میں بس آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے یہی تسبیح، یہی ذکر، یہی منتر، یہی جاپ، یہی جپن چاہیے۔ میں نے اس کو ساتھ لیا۔ ایک جگہ پانی کا انتظام تھا، اس سے کہا کہ غسل کرو۔ اس سے پوچھا کوئی اور کپڑے ہیں؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا انہی کپڑوں سمیت غسل کرو کہ جسم بھی دھل جائے اور کپڑے بھی دھل جائیں۔ غسل کے 3 فرض اس سے پورے کروائے، اور اس کے بعد اسے کلمہ شہادت پڑھایا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ سورۃ فاتحہ سیکھیں۔ حیرت انگیز طور پر چند بار سورۃ فاتحہ دہرانے سے وہ سورۃ فاتحہ سیکھ گیا، اور سورۃ فاتحہ کو اس نے یاد کر لیا۔ مجھ سے کہنے لگا، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا، بس تو اللہ کا نام لیتا جا، تیرا رزق روزی غیب سے تجھے ملتی جائے گی، اور تجھے تیرے بچوں کو اللہ غیب سے پال کر دکھائے گا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ میں نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں اس کے سامنے رکھی۔ اس کا جسم دراصل توجہ کی وجہ سے نڈھال ہو چکا تھا۔ وہ کھاتا چلا گیا، حتیٰ کہ میری تمام چیزیں کھا پی گیا۔ مجھے کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ مجھے ایک بات کی خوشی تھی کہ میری تھوڑی سی محنت اور کاوش سے اس کو کلمہ نصیب ہو گیا۔ قارئین، اللہ کی توفیق سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اب تک میرے ہاتھوں ہزاروں لاکھوں جنات مسلمان ہوئے ہیں۔ کوئی بھی ڈنڈے کے زور پر مسلمان نہیں ہوتا، محبت اور کلام الہی کی تاثیر کی برکت سے ہوتا ہے۔ میں اس سے باتیں کرنے لگا۔
मैंने इससे पूछा तो कहाँ रहता है। दूर इशारा करके कहने लगा, मैं इस कब्र के अंदर रहता हूँ। मैंने पूछा, नई है या पुरानी? कहने लगा, सदियों पुरानी कब्र है, यहाँ के बादशाह के एक वजीर की कब्र है। मैंने कहा, आप लोग कहाँ कहाँ रहते हैं? कहने लगा, जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ भी रहते हैं, जहाँ परिंदे रहते हैं वहाँ भी रहते हैं, जहाँ मछलियाँ रहती हैं वहाँ भी रहते हैं, और जहाँ कायनात की कोई ज़ीरो मखलूक नहीं रहती वहाँ भी रहते हैं। हर दर्ज में, हर दरख्त पे। जब दरख्त में कहा तो मैं चौंक पड़ा। हम दरख्तों और इबादत गाहों में भी रहते हैं। मैंने पूछा, दरख्त से मुराद? मैंने इसका मौजूदा नाम वसी रखा था, यानी अब्दुल वसी। मैंने पूछा कि दरख्त में कैसे रहते हैं? कहा, दरख्त के तनों के अंदर भी हम रहते हैं और दरख्त की जड़ों के अंदर भी हम रहते हैं। फिर वही दरख्त खुद हमारी ग़िज़ा होती है और हम हर दरख्त की ग़िज़ा खाते हैं। बाज़ जिन्नात ऐसे हैं जो सिर्फ हवाओं और फ़िज़ाओं में रहते हैं। बाज़ जिन्नात ऐसे हैं जो सिर्फ मसाजिद के मीनारों, मंदिरों में, कलीसियाओं में, चर्चों में या मजहबी इबादत गाहों में रहते हैं। इनकी इबादत गाहें रिहाइश होती हैं, इनके बीवी बच्चे वहाँ रहते हैं। हाँ, इस बात का हमने ख्याल किया होता है, जो जिस मज़हब का फ़र्द होता है वो इसी मज़हब की इबादत गाहों में रहता है। मैंने अचानक सवाल किया, मुसलमानों की बड़ी इबादत गाह काबा और मक्का है, क्या जिन्नात वहाँ रहते हैं? मुझसे कहने लगा, मैं आज तक वहाँ गया नहीं, लेकिन चूंकि हम जिन्नात हर जगह आते जाते रहते हैं, इसी मकली के कब्रिस्तान में मक्का से आए हुए बेशुमार जिन्नात अपने रिश्तेदारों से मिलने आते जाते हैं। अचानक चौंक कर कहने लगा कि दूर फलां बादशाह के गुंबद के नीचे ख़ानदान आबाद है। अब भी वहाँ मक्का से इनके रिश्तेदार आए हुए हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मक्का में ही रहते हैं, और इनका क़याम मक्का और काबा के इर्द गिर्द है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। शुक्रिया।